یہ جتنے بھی ساحر ہیں، جتنے بھی کاہن ہیں، یہ قرآن کے نام پر ہی کہتے ہیں کہ قرآنی تعویذ ہے۔ وہ بند چیز ہے، لٹکائی ہوئی ہے، اب کیا پتہ کہ یہ اس کے اندر قرآن ہے یا کوئی اور چیز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں جمشید سلطان۔ افکار و نظریات کے پچھلے پروگرام میں ہم نے جس موضوع پر گفتگو کی تھی، جس کا عنوان تھا تعویذات اور گنڈے، اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم مزید کچھ نئے سوالات آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ حسب سابق مولانا شیخ خالد حسین گورائے صاحب موجود ہیں۔ آج شیخ صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ ان تعویذات کا کیا حکم ہے جس میں قرآن کریم کی آیات کو استعمال کیا جاتا ہے اور ان آیات کو اپنے جسم میں یا گھر میں یا اپنی گاڑی پر باندھ دیا جاتا ہے یا لٹکایا جاتا ہے، اور قرآن مجید کے ساتھ ساتھ مزید کچھ چیزیں اس میں اضافہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید کو دیگر زبانوں میں یا اعداد کے طور پر لکھ کر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ قرآن کریم کا خلاصہ یا قرآن کریم کا ترجمہ ہے۔ تو آج ہمارا فوکس ہوگا کہ قرآن مجید کے تعلق سے اور قرآن مجید کے ذریعے تعویذ جو استعمال کیے جاتے ہیں ان کا شریعت نے کیا حکم بیان کیا ہے اور اس کا استعمال کرنا کیسا ہے۔ شیخ صاحب بسم اللہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ گزشتہ پروگرام میں جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا تعویذات کے حوالے سے کہ وہ تعویذات جو شرکیہ ہیں اور شرکیہ کلمات پر مشتمل ہیں، وہ تو تمام اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ وہ حرام ہیں اور شرک اکبر میں آتے ہیں۔ اب یہاں ہمارے ہاں ایک رواج چل پڑا ہے، لوگ بہت زیادہ جو ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں قرآنی تعویذات کے نام سے۔ اب کیا یہ تعویذات جائز ہیں یا ناجائز ہیں؟ تو اس حوالے سے اہل علم میں دو آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک رائے تو کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ قرآن ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شفا قرار دیا ہے، تو اس کو لکھ کر باندھ لینا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ ایک رائے ہے۔ لیکن یہ رائے جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے وہ ہم آگے انشاءاللہ اس کے دلائل ذکر کرتے ہیں۔ غالب اکثر علماء اور صحابہ کرام کی بڑی تعداد جو ہے وہ اس بات پر قائل ہے اور موقف ان کا یہ ہے کہ لٹکانے والی کوئی بھی چیز ہو، وہ قرآن سے ہو یا کسی اور اللہ تعالیٰ کے اس میں نام لکھے ہوئے ہوں، یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمیمے کا ذکر کیا، تمیمہ عربی زبان میں جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کو لٹکایا جائے، باندھا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمیمے کا ذکر کیا، تعویذ کا ذکر کیا، تو آپ نے عمومی الفاظ کے ساتھ ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ من تعلق شیئا وکل الیہ، جس نے جو چیز بھی لٹکائی وہ اسی کے سپرد کر دیا گیا۔ اور بلکہ ایک حدیث میں عیسیٰ بن حمزہ، ابو داؤد میں حدیث ہے، عیسیٰ بن حمزہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عقیم جو صحابی ہیں ان کے پاس میں گیا تو دیکھا کہ ان کو ایک جلدی بیماری ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اس جلدی بیماری میں مبتلا ہیں، الا تعلق تمیمۃ، کیا آپ کوئی تعویذ نہیں لٹکا لیتے؟ تو ان کا، عیسیٰ بن حمزہ کا ان صحابی سے کہنا تعویذ نہیں لٹکا لیتے، وہ قرآنی تعویذ ہی مراد تھا، کیونکہ شرکیہ تعویذ تو کیسے ایک صحابی کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ وہ لٹکا لیں، وہ قرآنی تعویذ ہی مراد تھا۔ تو عبداللہ بن عقیم رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ نعوذ باللہ من ذالک، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں کوئی چیز لٹکاؤں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جو چیز لٹکائی وہ اسی کے سپرد کر دیا گیا۔ اس لیے جو بھی تعویذات کے راوی صحابہ ہیں، عبداللہ بن مسعود ہیں، عقبہ بن عامر ہیں،
یا یہ صحابی ہیں جن کا ہم نے ابھی تذکرہ کیا ہے، یہ تمام راویان جو ہے ان احادیث کی یہی تشریح کرتے ہیں کہ اس سے سب تعویذات مراد ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ ہم قرآنی تعویذ اگر کسی نے لٹکایا تو اس کو شرک نہیں کہہ سکتے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایسا عمل اس نے اختیار کیا جس کے شریعت نے اسے بدعت کہہ حکم سکتے ہیں، اس نہیں، کو بدعت کہہ سکتے ہیں۔ شریعت نے اسے حکم نہیں دیا اس کا۔ تو نمبر ایک بات تو یہ ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذات کا جب ذکر کیا تو عمومی لفظ استعمال کیا۔ اس کے علاوہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکیہ دم کا ذکر کر کے اس سے منع کیا، اور پھر صحابہ سے کہا کہ تم جو دوسرے دم کرتے ہو وہ مجھے پڑھ کے سناؤ۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ لا بأس بالرقیٰ ما لم تکن شرکن، کہ ہر وہ دم جائز ہے جو شرک نہ ہو۔ تو دم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسمیں بتا دیں کہ ایک وہ جو شرکیہ دم ہے تو اس سے آپ نے منع کر دیا، اور اس کے علاوہ اگر کوئی دم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز کہا۔ لیکن تعویذ کو جو ہے وہ آپ نے الگ الگ کر کے نہیں بتایا، بلکہ اس کی ایک ہی قسم بتائی اور کہا جس نے جو چیز لٹکائی ہے وہ اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت کا ثبوت ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ قولی طور پر، زبانی طور پر تعویذ لٹکانے کا حکم دیا بلکہ منع کیا اس سے۔ دوسرا، فعلی طور پر آپ نے خود بھی نہیں لٹکائے، نہ کسی اور کے گلے میں لٹکایا۔ تیسرا جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کسی نے نہیں لٹکایا کہ آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی ہو۔ تو جو سنت کے ثبوت کے ذرائع ہیں، طریقے ہیں، ان میں سے کسی بھی ایک طریقے سے ثبوت نہیں ملتا کہ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تفسیر کرنے والے ہیں، تو اگر قرآن کی شفا والی آیات سے مراد قرآن کو باندھنا ہوتا، لٹکانا ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کرتے یا آپ کے سامنے کیا جاتا، یہ نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، تو سمجھے کہ یہ مراد نہیں ہے اس آیت سے جیسا کہ لوگ لیتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ اس وجہ سے بھی جائز نہیں ہے کہ ایک قرآنی تعویذوں اور جو جادو اور شرکیہ والے تعویذ ہیں ان میں مشابہت نہ ہو جائے۔ اب مثال کے طور پہ کسی نے جا کے کسی سے کچھ لکھوا لیا، اب عام آدمی ہے، وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، تو اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ قرآن کا تعویذ لکھا ہوا ہے یا اس نے جو ہے اپنے ہی جو طلسمات جو اس کو یاد تھے؟ بلکہ شیخ میں اس میں تجربات شیئر کروں کہ جتنے بھی ساحر ہیں، جتنے بھی کاہن ہیں، یہ قرآن کے نام پر ہی کہتے ہیں کہ قرآنی تعویذ ہے، کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اب وہ ایک جاہل آدمی، ایک عام آدمی کو پتہ نہیں ہوتا کہ قرآن ہے یا کچھ اور ہے، کچھ اور ہے۔ حتیٰ کہ آپ جب ان کو کھولیں تو ان میں جبریل علیہ السلام سے مدد مانگی گئی ہوتی ہے، جنات کے نام لکھ کے ان سے مدد مانگی گئی ہوتی ہے، فرعون کے اور حامان کے نام لکھے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے۔ اب وہ بند چیز ہے، لٹکائی ہوئی ہے، اب کیا پتہ کہ یہ اس کے اندر قرآن ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ تو یہاں ایک مشابہت بھی آ جاتی ہے، تو یہ ایک خطرہ ہے کہ یہ خلط ملط نہ ہو جائے قرآنی تعویذ دوسروں سے، تو اس وجہ سے بھی اس کو ذریعہ، اس راستے کو روکنا انتہائی ضروری ہے۔ پھر شیخ اس میں ایک اور چیز میں اضافہ کرتا چلوں کہ پھر اس میں قرآن کریم کی توہین کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے۔ جی، یہ چوتھی جو ایک دلیل تھی وہ ہم اسی کو ذکر کرنے لگے ہیں کہ اس میں قرآن کے احترام میں کمی آتی ہے۔ توہین کا ایک پہلو، بے حرمتی کا پہلو نکلتا ہے کہ آپ نے بچے کے گلے میں لٹکا دیا، لوگ گاڑیوں پہ لٹکا دیتے ہیں، جانوروں پہ لٹکا دیتے ہیں، پھر خواتین پہ لٹکاتے ہیں، خواتین کبھی ایام میں ہیں، کبھی کس حالت میں ہیں، کبھی کس حالت میں۔ اور قرآن کریم کو جو ہے وہ بیت الخلاء میں لے جانا ویسے ہی منع ہے، لوگوں نے اگر باندھا ہوا ہے تو وہ لازماً وہ باتھ روم کے اندر جائے گا، نہائے گا۔ جاتے ہیں۔ تو اس ایک لحاظ سے قرآن کی بے ادبی کا بھی اس میں بہت زیادہ پہلو ہے، تو اس لیے جو ہے، اس لیے بھی یہ جائز نہیں ہے۔ شیخ صاحب اس میں ایک اور چیز جو ہمیں اس کا جواب لوگ دیتے ہیں کہ قرآن مجید کو لکھنے سے اگر بے حرمتی آتی ہے تو اس کی جگہ ہم قرآن مجید کا ترجمہ لکھ لیں، اعداد لکھ لیں، رموز آتے ہیں، اشارے آتے ہیں، قرآن مجید کے معنی کے نام پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ بھی قرآن کریم ہے، اس کا کیا حکم ہے؟